کیا پاکستان کے اندر دو پاکستان ہیں؟ کیا ہمارے ہاں امیر اور غریب کے لیے الگ سے قانون ہیں؟ کیا کسی ملک کی جو آرمی ہوتی ہے جب اپنی قوم کا اور ملک کا تحفظ کرتی ہے تو وہ اس ملک اور قوم کے اوپر احسان کرتی ہے؟ پاکستان میں کیا دیکھا؟ آج اس کے حوالے سے دوسری قسط میں آپ سے بات کروں گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ ابراڈ قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ پاکستان کے دورہ کے دوران کافی چیزیں محسوس کی، جن میں سے سب سے بڑی بات کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا۔ سب سے پہلی بات جو محسوس کی اس میں نے یہ اندازہ لگایا کہ مجھے یہ لگا کہ میں ہوں تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر، لیکن اس ملک کے اندر بیشتر اور اکثر میں نے ایسے لوگ دیکھے اور پھر یہ محسوس کیا کہ شاید یہ جو پاکستان ملک ہے اس کے اندر صرف پاکستانی ہی نہیں رہ رہے، وہ ایسے لوگ ہیں جو لگتا ہے کہیں افریقہ سے، زمبابوے سے، بنگلہ دیش سے، سری لنکا سے اٹھ کے ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، یعنی کہ وہ ملک ان لوگوں کا ملک نہیں ہے۔ یہ میں نے کیوں محسوس کیا؟ جو لوگ اپنے ملک کو اپنا ملک سمجھتے ہیں وہ کھانا کھانے کے بعد اس کو سڑک پہ نہیں پھینکتے، وہ لوگ ٹیکس چوری نہیں کرتے، وہ ملک کو ٹیکس دیتے ہیں، وہ اپنے ملک کی سڑکوں سے لے کے ایک پتھر سے لے کے اس کی شہراؤں سے لے کے اس کے پارکوں سے لے کے اپنی ذات سے لے کے اس کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں۔ یعنی کہ ہر انسان اگر اپنی ذمہ داری کو پورا کرے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ملک اور قوم کی ترقی کا بھی سبب بنتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس میں قصور جو ماحول، معاشرہ، قانون، باقی چیزیں ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ وہ ہے، اور اس سے بڑھ کے وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ ایجوکیٹ نہیں ہیں۔ جو ہیں وہ بھی عمل اس لیے نہیں کرتے کہ فلاں کر رہا ہے میں بھی ویسے کروں گا۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرا فرض نہیں ہے، یہ دوسرے کا فرض ہے، اور وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی ترقی نہ کرنے کی جہاں پہ ایک بڑی وجہ کرپشن ہے، وہیں پہ اس سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو 23 کروڑ عوام ہے، جو اس کا رقبہ ہے، جس طرح کے اس کے پاس موسم ہے، جس طرح سے اس کے پاس ذخائر ہیں، جو خوبصورتی اللہ نے اس ملک کو عطا کی ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ اس ملک کی آبادی زیادہ سے زیادہ 10 کروڑ سے اوپر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ جتنے لوگ غریب تھے اتنے انہوں نے زیادہ بچے پیدا کیے، اور یہ 23 کروڑ آبادی پاکستان کے مسائل کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ چونکہ وسائل کم ہیں، اخراجات زیادہ ہیں، رقبہ کافی ہے، زیادہ بنجر ہے، عوام زیادہ ہیں، پڑھے لکھے کم ہیں، غربت زیادہ ہے، نوکریاں کم ہیں۔ آخر ان وجوہات کی جب میں نے وجہ تلاش کی تو مجھے لگا کہ اس ملک کے اندر آبادی 10 کروڑ سے اوپر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میں نے اکثر یہ جملہ سنا کہ پاک فوج زندہ باد، بالکل میں بھی سلیوٹ کرتا ہوں، زندہ باد۔ سوال یہ پوچھنا تھا کہ کیا پاکستان جیسے ملک کے اندر جو ہماری جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، فوج کہتے ہیں، اس کا سیاست کے اندر کوئی کردار ہونا چاہیے؟ میں ذاتی رائے دوں تو نہیں ہونا چاہیے، عوام کی رائے سنوں اور پھر اپنی رائے دوں تو پھر میں کہتا ہوں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ہمارے ہاں ڈیموکریسی آج تک نہیں ہے، اس کے نہ ہونے کی وجہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن ہمارے سیاستدان پاک صاف ہوں، وہ وراثتی سیاست کو گھر کی لونڈی نہ بنائیں تو ہماری فوج جو ہے وہ ان کے پیچھے نہ بھاگے۔ اگر وہ کرپشن نہ کریں تو ہماری فوج ان کو بے لگام چھوڑ دے۔ بہرحال واپس آتے ہیں فوج کے موضوع کے اوپر ہی کہ کیا یہ فوج جو ہے سرحدوں پہ کھڑی ہوتی ہے، رات کو جاگتے ہیں، ہمیں تحفظ دیتے ہیں، کوئی ہمارے اوپر احسان کرتے ہیں؟ مختصر جواب یہ ہے کہ احسان نہیں کرتے، اس کی اجرت لیتے ہیں۔ سب سے بڑی بات کہ بطور مسلمان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے والا مسلمان اور فوجی اگر وہ شہید ہوتے ہیں ملک کے لیے، قوم کے لیے اور مذہب کے لیے، میرا یہ ماننا ہے کہ پیغمبروں کے بعد اگر کسی کا سب سے بڑا رتبہ ہے تو وہ اس شہید کا ہے جس کو اسی وردی میں غسل دیے بغیر قبر میں اتارا جاتا ہے اور پھر وہ اسے جنت کی بشارت دی گئی۔ کہا گیا کہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کے بارے میں علم نہیں ہے، قرآن میں ایسا کہا گیا۔ پھر سے واپس آتا ہوں کہ کیسے ہے یہ بات درست کہ کوئی فوج جو اپنے ملک اور قوم کو، عوام کو تحفظ دیتی ہے وہ احسان کرتی ہے؟ نہیں،
اگر یہ احسان ہوتا جہاں پہ اتنے اعلیٰ رتبے ہیں، شہید ہونے کے بعد یا اجرت لینے کے بعد دفاع کرنا اور اپنی فوج کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، اس کو مضبوط بنانا چاہیے، وہیں پہ اگر میں یہ سوال پوچھوں کہ جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، جو نن بلیور ہیں، کسی بھی خدا کو نہیں مانتے، کیا وہ بھی اپنی قوم پہ احسان کرتے ہیں؟ ایسے نہیں ہوتا. داد دینی چاہیے، سب کچھ کرنا چاہیے، سلیوٹ کرنا چاہیے، مگر کسی کا ذہن خراب نہیں کرنا چاہیے. اور یہ میں بات اس لیے کہتا ہوں کہ ہر ادارے کو اگر وہ اپنی اپنی حدود اور قیود میں رہتے ہوئے کام کرے تو پاکستان بہتر ہو سکتا ہے. مجھے کیوں لگا کہ ایک ملک کے اندر دو ملک ہیں، ایک ملک کے اندر دو قانون ہیں، ایک ملک کے اندر مختلف معیار ہیں. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ پاکستان کے اندر اپنی ڈومین میں کام نہیں کرتا. اگر آپ ایک سکول ٹیچر کو ہی دیکھ لیں، اس کا کام سبق پڑھانا ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کی کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ بخوبی جانتے ہیں. اور میرے خیال سے آخری بات یہی ہے کہ جب تک ہر انسان، ہر ادارے کا ملازم اپنے حصے کا کام نہیں کرے گا، دنیا کا کوئی ملک، کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے. پاکستان میں کیا دیکھا، تیسری بار بھی حاضر ہوں گا.